ایک وقت تھا جب جنات آسمان کی بلندیوں تک جا کر فرشتوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے اور پھر وہ یہ خبریں جادوگروں اور نجومیوں تک پہنچاتے تھے۔ ہزاروں سال سے ان کا یہی معمول تھا، لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ اس رات جب جنات کا ایک گروہ ہمیشہ کی طرح آسمان کی طرف بڑھا تو آگے منظر بالکل مختلف تھا۔ جو ہی وہ آسمان کی حدود کے قریب پہنچے، اچانک آسمان سے آگ کے شعلے برسنے لگے۔ ہزاروں کی تعداد میں نہایت خوفناک شہاب ثاقب ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں پہلے کبھی اس طرح نہیں روکا گیا، واپس لوٹو، یہ راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ وہ جان بچا کر فوراً زمین کی طرف پلٹ گئے۔ جب یہ جن اپنی قوم کے پاس پہنچے تو پورا قبیلہ جمع ہو گیا۔ سب کے چہروں پر ایک ہی سوال تھا، کیا ہوا؟ تم آسمان سے خالی ہاتھ کیوں لوٹے؟ ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی ہے اور ہم پراگ کے شعلے برسائے جا رہے ہیں۔ قوم میں سناٹا چھا گیا۔ پھر ایک بزرگ جن بولا، یہ معمولی بات نہیں، ضرور زمین یا آسمان میں کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ جنات کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا اور آخر کار یہ فیصلہ ہوا، مشرق سے مغرب تک پھیل جاؤ، زمین کے ہر کونے میں جاؤ اور معلوم کرو کہ آخر وہ کون سا واقعہ ہے جس نے آسمان کے دروازے بند کر دیے۔ یہ حکم ملتے ہی جنات کے گروہ زمین کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ انہی جنات کا ایک گروہ عرب کے ریگستانوں کی طرف بھی جا نکلا۔ وہ رات کے آخری پہر مکہ مکرمہ کے قریب وادی نخلہ سے گزر رہا تھا۔ اس ویرانے میں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ان کے کانوں میں ایک آواز پڑی، الحمدللہ رب العالمین۔ انتہائی خوبصورت اور دلنشین آواز۔ سب جن اپنی جگہ رک گئے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ کیسی آواز ہے؟ یہ کون پڑھ رہا ہے؟ چلو چلو جلدی چلو۔ انہوں نے جب آواز کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ چند لوگ ہاتھ باندھے قطار میں کھڑے ہیں اور ان سب سے آگے موجود ایک شخص وہ کلام پڑھ رہا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جنات حیرت سے یہ منظر دیکھنے لگے۔ وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ حضور فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام موجود تھے۔ اصل میں وادی نخلہ سے تھوڑا آگے عکاظ کے نام سے عرب کا ایک مشہور بازار ہوا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اسی عکاظ کے بازار کی طرف جا رہے تھے کہ رات ہو گئی تو آپ نے وادی نخلہ میں قیام کر لیا اور اب آپ صحابہ کے ساتھ فجر کی جماعت ادا کر رہے تھے۔ جنات حیرت سے قرآن سن رہے تھے، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہر آیت کے ساتھ ان کے دل بدلتے جا رہے تھے۔ وہ کلام روح کے اندر تک اتر رہا تھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان کے دل گواہی دے رہے تھے کہ یہی حق ہے۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ آسمان بند ہونے کی اصل وجہ یہی کلام تھا۔ قرآن سننے کے فوراً بعد وہ جن اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ گئے۔ بتاؤ کیا پتا چلا؟ ہم نے وہ چیز پالی ہے جس کی وجہ سے آسمان بند ہوا۔ ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے جو سیدھا رستہ بتاتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔
اور یوں وہ سب کے سب جن مسلمان ہو گئے۔ دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیرت انگیز واقعے کا ابھی تک نہیں پتا تھا، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر سورہ جن کی یہ آیات نازل فرمائیں۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا ہے اور اپنی قوم سے جا کر کہا ہے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو عبادت میں ہرگز شریک نہیں مانیں گے۔ ایک زمانہ تھا جب عرب کے لوگ ریگستانوں کے لمبے اور خطرناک سفر کیا کرتے تھے۔ جب سورج غروب ہو جاتا اور قافلے کو کسی سنسان وادی یا ویران صحرا میں رات گزارنی پڑتی تو قافلے کا سردار اونچی آواز میں کہتا، اے اس وادی کے سردار جن، ہم تمہاری پناہ مانگتے ہیں، اپنے شر سے اور اپنے ساتھیوں کے شر سے ہمیں بچاؤ۔ جنات جب یہ دیکھتے کہ انسان ان سے خوفزدہ ہیں اور ان کی پناہ مانگ رہے ہیں تو ان کے دل میں اور غرور پیدا ہو جاتا، وہ مزید سرکش ہو جاتے۔ دیکھو، انسان ہم سے ڈرتے ہیں، وہ ہماری پناہ کے محتاج ہیں، ہم ان سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجن میں بیان فرمایا کہ انسانوں کا یہ عمل جنات کو اور زیادہ سرکش بنا رہا تھا، مگر اب حالات بدل چکے تھے۔ قرآن سننے کے بعد جنات کو اندازہ ہو چکا تھا کہ انسان کا مقام جنات سے بہت بلند ہے، کیونکہ انسانوں میں اللہ کے آخری نبی موجود ہیں اور انہی پر اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے۔ اب جنات کے دل میں ایک اور خواہش پیدا ہوئی، اس ہستی سے ملاقات کی خواہش جس پر یہ کلام نازل ہوا تھا۔ یہ ایک ایسی رات تھی جس میں چھپی ہوئی دنیا کا پردہ اٹھنے والا تھا۔ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا فرمائی اور نماز کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جنات کو قرآن سناؤں، تم میں سے کون میرے ساتھ چلے گا؟ پوری مجلس میں خاموشی چھا گئی۔ آپ نے دوسری بار پوچھا، پھر تیسری بار، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ پھر آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور انہیں ساتھ لے کر مکہ کی پتھریلی زمین کی طرف چل پڑے۔ رات گہری ہو چکی تھی، چاروں طرف سناٹا تھا۔ کچھ فاصلے پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ اب آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو ایک جگہ بٹھایا اور مٹی میں ان کے چاروں طرف لکیریں کھینچ دی۔ پھر نہایت سنجیدگی سے فرمایا، ان لکیروں سے ہرگز باہر نہ نکلنا، تمہارے قریب بہت سے لوگ آئیں گے، لیکن نہ تم ان سے بات کرنا اور نہ وہ تم سے بات کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے دائرے میں بیٹھ گئے، ان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ رات مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ اچانک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ کوئی عجیب و غریب مخلوق ان کے قریب آ رہی ہے۔ وہ بہت اونچے لمبے تھے، مگر نہ ان کے چہرے صاف دکھائی دے رہے تھے اور نہ ہی ان کے لباس۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے قریب آ کر لکیروں کے پاس رک جاتے اور پھر کچھ کہے بغیر خاموشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ جاتے۔ عبداللہ بن مسعود کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ رات بھر جنات آتے رہے اور حضور کے پاس حاضر ہوتے رہے۔ جب رات ختم ہونے کے قریب ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود
ابھی تک دائرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ساری رات جاگتا ہی رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائرے کے اندر داخل ہوئے اور عبداللہ بن مسعود کے پاس لیٹ کر سو گئے۔ جو ہی حضور کی نیند گہری ہوئی، ایک اور عجیب و غریب مخلوق حاضر ہو گئی، مگر یہ مخلوق پہلے کی طرح خوفناک نہیں تھی، بلکہ یہ بہت نورانی ہستیاں تھیں۔ ان کے کپڑے بالکل سفید تھے اور وہ لوگ انتہائی خوبصورت تھے۔ ان میں سے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے بیٹھ گئے اور کچھ آپ کے پاؤں کی جانب۔ پھر وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ عبداللہ بن مسعود خاموشی سے سننے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم نے کسی بندے کو ایسا نہیں دیکھا جسے اتنا مقام دیا گیا ہو جتنا اس نبی کو دیا گیا ہے۔ دوسرا بولا، ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کا دل بیدار رہتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سردار نے ایک محل بنایا، پھر اس میں ایک دسترخوان بچھایا اور لوگوں کو اپنی دعوت پر بلایا۔ جس نے دعوت قبول کی اس کا فائدہ ہو گیا، اور جس نے دعوت قبول نہ کی وہ سردار اسے سزا دے گا۔ یہ بات کہہ کر وہ سب اٹھے اور چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے سنا انہوں نے کیا کہا، اور کیا تم جانتے ہو یہ کون لوگ تھے؟ عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ فرشتے تھے، اور انہوں نے جو مثال بیان کی وہ خدائے رحمان کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اور اپنے بندوں کو جنت کی دعوت دی۔ جس نے دعوت قبول کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے دعوت قبول نہ کی اسے عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسی ہی ایک اور رات تھی جس کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ ان کی زندگی کی خوفناک ترین رات تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک ہمیں احساس ہوا حضور ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ ہم گھبرا گئے اور فوراً آپ کی تلاش شروع کر دی۔ وادیوں میں ڈھونڈا، گھاٹیوں اور دروں میں دیکھا، لیکن حضور کہیں نظر نہ آئے۔ ہمارے دلوں میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ کہیں حضور کو اٹھا تو نہیں لیا گیا، کہیں کسی دشمن نے نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ہم نے وہ رات شدید بے چینی میں گزاری، ایسی رات جو شاید ہی کسی قوم نے کبھی گزاری ہو۔ جب صبح ہوئی تو اچانک ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں۔ ہم دوڑ کر قریب گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری رات تلاش کیا اور بہت خوف کے عالم میں رات گزاری۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جنات کی طرف سے ایک پیغام لانے والا آیا تھا اور میں اس کے ساتھ کیا تھا۔ میں نے جنات کے سامنے قرآن کی تلاوت کی۔ پھر حضور ہمیں اپنے ساتھ لے کر گئے اور فرمایا، یہ دیکھو، یہ ان کے قدموں کے نشان ہیں اور یہ ان کے آنکھ کے نشانات ہیں۔ صحابہ نے زمین پر وہ نشان اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جنات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ملاقاتیں کی اور آپ سے دین سیکھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی ہدایت ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نہیں بلکہ جنات کے بھی رسول ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی جنات سے متعلق کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے